فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نامی کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 75 پڑھیں گے، 75۔ باب 36واں، بنی اسرائیل اور ان کے علاوہ غیر پیغمبروں کے حالات نادرہ و عجیبیہ، صفحہ نمبر 905 کا بقیہ حصہ۔ بسند معتبر منقول ہے کہ حمران نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی دولت و حکمت کب ظاہر ہوگی؟ حضرت نے فرمایا، اے حمران، تم دوست، احباب، بھائی بند رکھتے ہو اور ان کے احوال اور زمانے کے لوگوں کے حالات کو سمجھ سکتے ہو کہ کیسے کامل الایمان اور وفادار لوگ ہیں۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ امام خروج کر سکیں۔ الزمان ثاقب میں ایک عالم تھا، اس کے ایک لڑکا تھا جو حصول علم میں راغب نہیں ہوتا تھا اور نہ اپنے باپ سے کچھ سیکھتا تھا، لیکن اس کے ہمسایوں میں سے ایک شخص اس عالم سے دریافت کرتا اور علم حاصل کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ علم میں وہ کامل ہو گیا۔ اس عالم کا جب آخری وقت آیا تو لڑکے سے کہا، اے فرزند، تو نے مجھ سے کچھ علم حاصل نہ کیا، لیکن فلاں ہمسائے نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ اب اگر تجھ کو میرے علم کی احتیاج ہو تو اسی کے پاس جا کر میرا علم حاصل کرنا اور اپنے کو پہچانوا دینا۔ یہ وصیت کر کے اس عالم نے رحلت کی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ بادشاہ وقت نے ایک خواب دیکھا اور اس کی تعبیر دریافت کرنے کے واسطے اسی عالم کو طلب کیا۔ معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں سے دریافت کیا کہ اس کا کوئی لڑکا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ایک فرزند ہے، تو اس کو بلانے کے لیے ملازم بھیجے۔ لڑکے نے سوچا کہ واللہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ بادشاہ مجھ سے کیا پوچھے گا، میں علم سے بے بہرا ہوں، اگر وہ مجھ سے کوئی دریافت کرے تو میں جواب نہ دے سکوں گا اور رسوا ہوں گا۔ اسی وقت اس کو باپ کی وصیت یاد آ گئی اور وہ اس شخص کے گھر گیا جس نے اس عالم سے حاصل کیا تھا اور کہا کہ بادشاہ نے مجھے طلب کیا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا پوچھے گا اور کس غرض سے مجھے بلایا ہے۔ میرے پدر نے وصیت کی تھی کہ اگر کبھی علم کے بارے میں مجھ کو کوئی ضرورت درپیش ہو تو تمہارے پاس آ کر معلوم کروں۔ اس شخص نے کہا، میں جانتا ہوں بادشاہ نے کیوں طلب کیا ہے، میں تم کو اس شرط پر بتلا سکتا ہوں کہ بادشاہ سے جو کچھ انعام ملے اس میں سے نصف مجھ کو بھی دو گے۔ لڑکے نے کہا، ضرور دوں گا۔ اس شخص نے اس کو قسم دی اور ایک تحریر لکھوائی، پھر اس کو بتلایا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس نے تم کو بلایا ہے کہ دریافت کرے کہ زمانہ کیسا زمانہ ہے۔ تم اس سے کہہ دینا کہ زمانہ بھیڑیا کی مثال ہے۔ غرض وہ لڑکا بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ میں نے تم کو کس غرض سے بلایا ہے؟ اس نے کہا، اس واسطے کہ آپ نے خواب دیکھا ہے اور چاہتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ یہ کون سا زمانہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، سچ ہے تو بتاؤ کہ یہ کیسا زمانہ ہے۔ لڑکے نے کہا، بھیڑیے کی مانند۔ یہ سن کر بادشاہ نے لڑکے کو انعام دینے کا حکم دیا۔ غرض وہ انعام شاہی لے کر گھر آیا اور اس میں سے اس عالم کو کچھ نہ دیا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ مال میری زندگی تک کافی ہو اور آئندہ اس شخص کا محتاج نہ ہوں۔ پھر تھوڑے زمانے کے بادشاہ نے دوسرا خواب دیکھا اور اس لڑکے کو بلوایا۔ اب لڑکا پشیمان ہوا کہ میں نے وعدہ تو پورا نہیں کیا، اب اس عالم کے پاس کیوں کر جاؤں اور معلوم کروں میں علم سے آری ہوں، بادشاہ کو کیا جواب دوں گا؟ خیر اسی عالم کے پاس چلتا ہوں اور وعدہ کر لوں گا اور پھر قسم کھا لوں گا کہ اس مرتبہ وعدہ خلافی نہ کروں گا، شاید وہ پھر مجھے بادشاہ کے سوال کا جواب بتا دے۔ یہ سوچ کر وہ عالم کے پاس آیا۔ مجھ سے وعدہ خلافی تو ضرور ہوئی، لیکن کیونکہ جو کچھ مجھے بادشاہ سے ملا تھا وہ ضائع ہو گیا، کچھ باقی نہیں ہے۔ آپ کا محتاج ہوں اور آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے محروم نہ کیجیے۔
میں عہد کرتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ اس مرتبہ جو کچھ ملے گا اس میں سے ضرور آدھا آپ کو دوں گا۔ اب پھر بادشاہ نے مجھے بلایا ہے، میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے کیا پوچھے گا۔ اس عالم نے بتایا کہ اس نے پھر ایک خواب دیکھا ہے اور تم سے دریافت کرے گا کہ اب کون سا زمانہ ہے۔ تم کہہ دینا کہ یہ زمانہ بھیڑ کی مثال ہے۔ غرض لڑکا بادشاہ کے دربار میں آیا، اس نے پوچھا کہ بتاؤ میں نے تم کو کس لیے طلب کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ آپ نے پھر ایک خواب دیکھا اور مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کون سا زمانہ ہے۔ بادشاہ نے کہا درست ہے، بتاؤ یہ کون سا زمانہ ہے؟ جواب دیا یہ زمانہ بھیڑ کی طرح ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس مرتبہ اور زیادہ انعام دیا۔ لڑکا وہ سب لے کر گھر آیا اور سوچنے لگا کہ اس میں سے اس عالم کو حصہ دے یا نہ دے۔ آخر یہ طے کیا کہ میں اس کے بعد ہرگز محتاج نہ ہوں گا اور نہ اس میں سے کچھ اس عالم کو دوں گا۔ تھوڑی مدت کے بعد بادشاہ نے پھر خواب دیکھا اور لڑکے کو پھر طلب کیا۔ وہ بہت نادم ہوا اور دل میں کہا کہ 2 مرتبہ تو میں نے اس سے مکر و فریب کر چکا ہوں اور میں نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اب کس منہ سے اس کے پاس جاؤں اور خود کچھ جانتا نہیں ہوں کہ بادشاہ کو جا کر کیا بتاؤں۔ آخر یہ سوچا کہ اسی کے پاس پھر چلنا چاہیے۔ اس کے پاس آیا اور خدا کی قسم دی اور پھر جواب تعلیم کرنے کی التجا کی اور عہد و پیمان کیا کہ اس مرتبہ اپنا وعدہ ضرور وفا کروں گا اور ہرگز مکر و فریب نہ کروں گا۔ مجھ پر رحم کیجیے اور بادشاہ کے سوال کا جواب بتا دیجیے۔ اس عالم نے اس لڑکے سے عہد و پیمان لے کر تحریر لکھوا لی، پھر بتایا کہ اس مرتبہ بادشاہ نے پھر تجھ کو اپنے خواب کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے بلایا اور پوچھے گا کہ اب کون سا زمانہ ہے۔ اس سے کہنا کہ اس زمانے کا نام ترازو ہے۔ لڑکا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عالم کے بیان کے مطابق اس کو زمانے سے آگاہ کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس مرتبہ بہت زیادہ انعام عطا فرمایا۔ لڑکا وہ تمام مال لیے عالم کے پاس آیا کہ یہ سب کچھ جو ملا ہے آپ کی خدمت میں لایا ہوں، آپ خود میرے اور اپنے درمیان تقسیم کر دیجیے۔ عالم نے کہا پہلا زمانہ چونکہ بھیڑیے کے مانند تھا لہذا تم میں بھی بھیڑیے کی سی خصلت تھی اور تم نے بھی یہ عہد کر لیا تھا کہ اپنے وعدے کو پورا نہ کرو گے۔ دوسرا زمانہ بھیڑ کی طرح تھا اور بھیڑ کی ہر کام کے بارے میں یہ حالت ہوتی کہ کرے یا نہ کرے تم نے بھی ایسے ہی کیا ہو۔ اور یہ زمانہ ترازو یعنی عدل و انصاف کا زمانہ ہے لہذا تم نے بھی انصاف کیا اور اپنے وعدے کو پورا کیا۔ یہ تمام مال تم ہی لے جاؤ، مجھے اس کی بالکل ضرورت نہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولوی فرماتے ہیں کہ اس قصے کے بیان سے گویا ان حضرت کی یہ غرض تھی کہ اس قصے کے مشابہ ہیں زمانے کے حالات۔ جب تم دیکھتے ہو کہ تمہارے دوست و احباب تمہارے ساتھ مکر و فریب کرنے میں مشغول ہیں تو امام ان کے عہد و اقرار پر کیوں کر اعتماد و بھروسہ کر سکتے ہیں اور کیسے مخالفوں پر خروج کر سکتا ہے؟ جب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے عہد و پیمان کے پابند ہوں گے اور خدا جانتا ہے کہ وہ امام کے ساتھ بھی وفا کریں گے تو وہ امام کو بھی ظہور و خروج پر معمور کرے گا اور اہل زمانہ کی اصلاح کر کے محمد و آل محمد کے صدقے میں اس عطیہ عظمیٰ کو ان کا حصہ قرار دے گا۔ کتاب کی طرف واپس چلتے ہیں۔ بسند موثق حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 40 برس تک عبادت کی۔ اس کے بعد قربانی بارگاہ الہی میں لایا تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس کی عبادت مقبول ہوئی یا نہیں۔ مگر قربانی مقبول نہ ہوئی تو اس نے سمجھا کہ کوئی گناہ و تقصیر سرزد ہو گئی جس کے سبب عبادت مقبول نہیں ہوئی۔ اس وقت اس پر خدا نے وحی فرمائی کہ تو نے جو اپنے نفس کی مذمت کی وہ تیری 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے درمیان ایک بادشاہ تھا جس نے ایک شہر کی بنا کی جس سے بہتر کسی نے نہ دیکھا تھا۔ پھر اس نے کھانا پکوا کر عام لوگوں کی دعوت کی اور شہر کے دروازے پر کسی کو مقرر کر دیا تھا تاکہ وہ واپس جانے والوں سے پوچھے کہ اس شہر میں کیا کیا عیوب ہیں۔ کسی نے کوئی عیب نہ بیان کیا مگر 3 شخصوں نے جو عابدوں میں سے تھے اور موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم 2 عیب اس میں دیکھتے ہیں، اول یہ کہ یہ خراب ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ اس کا مالک مر جائے گا۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تم کو ایسے مکان کا پتہ بھی معلوم ہے جس میں یہ عیوب نہ ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، خانہ آخرت نہ کبھی خراب ہوگا اور نہ اس کا مالک کبھی مرے گا۔ ان کی یہ نصیحت بادشاہ کے دل پر اثر کر گئی۔ اس نے بادشاہی ترک کر کے ان کی مصاحبت اختیار کر لی اور ایک مدت تک ان کے ساتھ عبادت میں مشغول رہا۔ پھر ان سے جدا ہونا چاہا۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم سے کوئی بدی تم نے دیکھی یا آداب کے خلاف کوئی بات ہم سے سرزد ہوئی کہ ہم سے علیحدہ ہونا چاہتے ہو؟
بادشاہ نے کہا نہیں، بلکہ تم لوگ مجھے پہچانتے ہو اور میری عزت کرتے ہو، اب میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جو مجھے نہ پہچانتے ہوں۔ بس سند حسن امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ زمانے سابق میں بادشاہوں کی اولاد میں سے کچھ جوان ترک دنیا کر کے عبادت میں مشغول تھے اور روئے زمین میں سیاحت کرتے پھرتے تھے تاکہ دنیا اور دنیا والوں کے حالات سے عبرت حاصل کریں۔ ان کا گزر ایک قبر کی طرف ہوا جس پر بہت سی مٹی لوگوں نے جمع کر رکھی تھی کہ اس کے نشان کے سوا اور کچھ ظاہر نہ تھا۔ انہوں نے آپس میں صلاح کی کہ آؤ خدا سے دعا کریں، شاید وہ اس صاحب قبر کو زندہ کر دے تاکہ اس سے ہم یہ معلوم کریں کہ انہوں نے موت کا مزہ کیسا پایا ہے۔ پھر یوں مناجات کی کہ اے ہمارے پالنے والے، تو ہی ہمارا مالک و خالق ہے، تیرے سوا کوئی خدا نہیں، تو چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تجھ کو فنا نہیں، تو کسی شے سے غافل نہیں ہوتا اور زندہ ہے کہ جس کو کبھی موت نہیں، تو ہر روز بندوں کے کسی نہ کسی کام، تقدیر اور تدبیر میں مشغول رہتا ہے اور ہر چیز کو تو جانتا ہے بغیر اس کے کہ کسی نے تجھ کو بتایا اور سکھایا ہو۔ ہمارے لیے اس مردہ کو زندہ کر دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی اس قبر سے ایک شخص باہر آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ وہ اپنے سر سے خاک جھاڑ رہا تھا، ڈرتا ہوا، خوف کھاتا وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر ان سے کہا کہ میری قبر پہ کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو اس لیے تکلیف دی کہ آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک موت کا مزہ کیسا ہے۔ اس مرد بزرگ نے کہا 99 سال سے میں اس قبر میں دفن ہوں، لیکن اب تک موت کی سختی اور تکلیف زائل نہیں ہوئی اور موت کی تلخی میرے حلق سے نہیں مٹی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ جس روز آپ کی وفات ہوئی تھی کیا آپ کے سر اور داڑھی کے بال اسی طرح سفید تھے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ ابھی جبکہ ایک آواز میں نے سنی کہ باہر آؤ، اور میری تمام بوسیدہ ہڈیاں ایک دوسرے سے متصل ہوئیں اور میں زندہ ہوا تو اس دہشت اور خوف سے کہ شاید قیامت برپا ہو گئی، میرے بال سفید ہو گئے اور میری آنکھیں یوں ہی کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں۔ بسند موثق حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کے کوئی فرزند نہ تھا۔ خدا نے اس کو ایک لڑکا کرامت فرمایا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ لڑکا شادی کے وقت مر جائے گا۔ آخر وہ وقت آیا اور اس کی شادی کی رات نمودار ہوئی تو لڑکے نے ایک مرد پیر اور کمزور کو دیکھا، اس پر رحم کیا اور کھانا کھلایا۔ اس وقت اس مرد پیر نے کہا اے شخص، تو نے مجھے زندہ کیا، خدا تجھے زندہ کرے۔ پھر اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ اپنے لڑکے سے معلوم کرو کہ شادی کی رات اس نے کون سا عمل کیا۔ صبح کو لڑکے سے معلوم کیا، دوسری رات پھر خواب میں دیکھا اس سے کوئی کہتا ہے کہ خدا نے تیرے فرزند کو اس احسان کے سبب سے زندہ رکھا جو اس نے اس مرد پیر کے ساتھ کیا۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص عبادت گزار تھا جو ایک مرتبہ نماز میں مشغول تھا۔ اسی حالت میں اس نے دو لڑکوں کو دیکھا جو ایک مرغ کو پکڑے ہوئے اس کے پر اکھیڑ رہے تھے۔ وہ اپنی عبادت میں مشغول رہا اور ان لڑکوں کو اس نے منع نہ کیا۔ اس وقت خدا نے زمین کو حکم دیا کہ اس عابد کو نگل لے۔ وہ اسی وقت زمین میں دھس گیا اور قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ خدا نے دو فرشتوں کو ایک شہر کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا۔ فرشتوں نے ایک شخص کی آواز سنی جو اندھیری رات میں کھڑا ہوا عبادت میں مشغول تھا اور خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا تھا۔ ان میں سے ایک فرشتے نے کہا واپس چلو، معبود سے اس شخص کا ذکر کریں، شاید خداوند کریم اس کو یا اس کی برکت سے اہل شہر کو بھی بخش دے۔ دوسرے فرشتے نے کہا نہیں، بلکہ خدا نے ہم کو جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، ہمارے لیے زیبا نہیں کہ ہم واپس جائیں۔ غرض وہ فرشتہ اپنے مقام پر واپس گیا اور بارگاہ احدیت میں اس شخص کا حال عرض کیا۔ خداوند عالم نے التفات نہ کی اور اس دوسرے فرشتے کو جو وہاں موجود تھا وہی فرمائی کہ اہل شہر کو اس مرد سمیت ہلاک کر دے، کیونکہ میرا غضب اس پر بھی لازم ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو معصیت کرتے ہوئے دیکھا کرتا تھا اور کبھی ان کو ملامت نہیں کرتا تھا۔ اور اس فرشتے پر عطاب فرمایا جو واپس گیا تھا اور اس کو ایک جزیرے میں ڈال دیا جو اب تک وہاں پڑا ہے اور مغضوب خالق ہے۔ بس سند صحیح حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں جب تک کوئی شخص عبادت میں مشغول رہ کر 10 سال تک خاموشی نہ اختیار کرتا وہ عابد نہ سمجھا جاتا تھا۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی شخص
عبادت میں انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ سالک راہ حق پر چلنے والا اور مجتہد کوشش کرنے والا ہو جاتا اور لوگوں کی حاجت روائی اور ان کے صلاح و فلاح میں اہتمام کرتا تھا۔ بسند معتبر حضرت علی بن حسین علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک شخص چند لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا، کشتی شکستہ ہوئی اور سب غرق ہو گئے سوائے اس شخص کی زوجہ کے جو ایک تختے پر بہتی ہوئی ایک جزیرے میں جا پڑی۔ اس جزیرے میں ایک ڈاکو بدکار مرد تھا جو کبھی بدی سے باز نہیں آتا تھا۔ جب اس نے اس عورت کو دیکھا پوچھا کہ تو انسانوں میں سے ہے یا جنوں میں سے؟ عورت نے کہا میں انسان ہوں۔ یہ سنتے ہی اس سے لپٹ گیا اور زنا کی کوشش کی۔ جب وہ اس فعل قبیح کے لیے تیار ہوا تو دیکھا کہ وہ عورت بہت مضطرب ہے اور کانپ رہی ہے۔ پوچھا کیوں بے چین و بے قرار ہوتی ہے؟ عورت نے اشارہ کیا آسمان کی جانب اور کہا کہ خدا سے ڈرتی ہوں۔ اس نے پوچھا کبھی کیا ایسا تو نے کیا؟ اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم میں نے کبھی زنا نہیں کی۔ اس مرد فاسق نے کہا ہاں تو نے کبھی ایسا فعل نہیں کیا اور خدا سے ایسا ڈرتی ہے حالانکہ یہ فعل تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں خود جبر و اختیار کے ساتھ کر رہا ہوں اور میں زیادہ مستحق ہوں خدا سے ڈروں اور زیادہ مناسب ہے کہ میں اس کا خوف کروں۔ یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس فعل کو ترک کر دیا۔ پھر اس عورت سے کچھ نہ بولا اور اپنے گھر کو چلا، یہ سوچتا ہوا کہ توبہ کروں گا اور اپنے کیے پر نادم تھا۔ اثنائے راہ میں ایک راہب سے ملاقات ہو گئی، وہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ دھوپ سخت ہوئی۔ راہب نے اس شخص سے کہا دعا کر کے خدا ایک ابر بھیج دے جو ہم پر سایہ کرے۔ اس جوان نے کہا کہ میرا کوئی عمل نیک نہیں اور میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا کہ میں جرت کروں خدا سے کوئی حاجت طلب کروں۔ راہب نے کہا اچھا میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہتا جا۔ غرض راہب نے دعا کی، تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک ابر ان کے سر پر سایہ فگن ہو گیا اور وہ دونوں راستہ طے کرتے رہے یہاں تک کہ دوراہا ملا۔ ایک طرف راہب اور ایک دوسرے راستے پر وہ جوان ہو لیا اور الگ الگ روانہ ہوئے۔ وہ ابر اس جوان کے ساتھ چلا، راہب دھوپ میں رہ گیا۔ تو راہب نے اس جوان سے کہا کہ تو مجھ سے بہتر ہے، حقیقت میں میری نہیں تیری دعا قبول ہوئی ہے، بتا کہ تو نے کون سا عمل کیا ہے کہ اس کرم و لطف الہی کا مستحق ٹھہرا۔ اس شخص نے اپنا قصہ بیان کیا۔ راہب نے کہا چونکہ تو نے خوف خدا سے معصیت ترک کی ہے اس لیے خدا نے تیرے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے، اب آئندہ کوشش کر کہ تو نیک و صالح رہے۔ بسند معتبر حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، اس کے قاضی کا ایک بھائی تھا نہایت نیک نفس و پاکیزہ خصلت، جس کی زوجہ بھی صالحہ اور پیغمبروں کے اولاد سے تھی۔ بادشاہ کو کسی کام کے لیے ایک شخص کی ضرورت ہوئی، قاضی سے کہا کسی معتمد اور سکہ آدمی کو لاؤ۔ قاضی نے کہا مجھے اپنے بھائی سے زیادہ قابل اعتبار کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر اس نے بھائی کو بلایا اور بادشاہ کی خواہش بیان کی۔ اس نے وہ خدمت انجام دینے سے انکار کیا اور کہا میں اپنی زوجہ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ قاضی نے بہت اصرار کیا اور اپنی پریشانی ظاہر کی تو اس کے بھائی نے کہا مجھے کسی چیز سے کوئی مطلب اور کسی کا اس قدر خیال نہیں سوائے اپنی زوجہ کے مجھے جو کچھ تعلق خاطر زوجہ سے ہے، لہٰذا جب تک میں واپس نہ آؤں تم اس کی نگرانی کرنا، اس کی ضرورتوں اور کاموں کی دیکھ بھال کرتے رہنا۔ قاضی نے منظور کیا اور بھائی کو روانہ کر دیا، حالانکہ اس کی زوجہ بھی شوہر کے جانے پر راضی نہ تھی۔ غرض قاضی بھائی کی ہدایت کے موجب اس عورت کے پاس آیا کرتا اور اس کے کام انجام دیا کرتا، یہاں تک کہ اس عورت کی محبت اس کے دل میں غالب ہو گئی اور اس کو زنا پر آمادہ کرنا چاہا۔ عورت نے انکار کیا۔ قاضی نے قسم کھا کر کہا کہ اگر تو منظور نہ کرے گی تو میں بادشاہ سے کہوں گا کہ اس عورت نے زنا کی ہے۔ اس نے کہا جو چاہے کر لیکن میں اپنی عزت و عفت کو برباد نہ کروں گی۔ قاضی جب اس سے مایوس ہوا تو اپنی رسوائی کے خوف سے خود بادشاہ سے شکایت کی اور اس زن صالحہ کو زنا سے متہم کیا اور کہا میں نے تحقیق کر لی اور مجھ پر ثابت ہو چکا ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر اس کو سنسار کرو۔ قاضی پھر اس کے پاس آیا اور بولا کہ بادشاہ نے مجھے حکم دیا کہ تجھے سنسار کروں، اگر تو میری بات نہ مانے گی تو میں ضرور تجھ کو سنسار کر دوں گا۔ اس زن عفیفہ نے کہا میں ہرگز تیری خواہش منظور نہیں کر سکتی، تو جو چاہے کر۔ آخر قاضی نے لوگوں کو بلایا اور اس عورت کو صحرا میں لے گیا، ایک گھڑا کھود کر اس میں بٹھایا اور سنسار کر دیا، یہاں تک کہ اس کے مرنے کا یقین ہو گیا۔ ان کے واپس جانے کے بعد رات کے وقت چونکہ عورت میں کچھ جان باقی تھی،
اس نے کوشش کر کے پتھروں کو ہٹایا اور اس گڑھے سے باہر آئی اور گرتی پڑتی کسی طرح ایک دیر تک پہنچی۔ رات بھر اس کے دروازے پر پڑی رہی۔ صبح کو دیرانی نے دروازہ کھولا تو اس عورت کو مجروح و خستہ حال دیکھا۔ اس سے حالات دریافت کیے، اس نے تمام ماجرا بیان کیا۔ دیرانی کو اس پر رحم آ گیا، اس کو دیر میں لے گیا۔ اس کے ایک خرد سال لڑکا تھا۔ دیرانی کے پاس مال و سامان بہت کافی تھا۔ اس نے اس عورت کا علاج کیا یہاں تک کہ اس کے زخم سب اچھے ہو گئے۔ اس نے اپنے لڑکے کو تربیت کے واسطے اس عورت کے سپرد کیا۔ اس دیرانی کا ایک غلام تھا جو دیرانی کی خدمت کیا کرتا تھا۔ کچھ مدت کے بعد وہ غلام اس عورت پر عاشق ہوا اور اس سے ناجائز خواہش کی اور کہا اگر تو راضی نہ ہوگی تو تجھے مار ڈالوں گا۔ اس مظلومہ نے کہا جو چاہے کر، لیکن یہ امر ممکن نہیں کہ مجھ سے ہو سکے۔ آخر اس غلام نے دیرانی کے لڑکے کو مار ڈالا اور راہب سے کہا کہ آپ نے زناکار پر رحم کیا، اس کو جگہ دی اور اپنے لڑکے کو اس کے سپرد کر دیا، اور اس نے یہ عوض دیا کہ آپ کے فرزندی کو مار ڈالا۔ دیرانی نے عورت کو بلا کر پوچھا کہ میں نے تجھ پر احسانات کیے اور تو نے ان کا یہ بدلہ دیا۔ عورت نے تمام روایات بیان کی مگر دیرانی کو یقین نہ آیا۔ اس نے کہا میں اب تجھے یہاں نہیں رہنے دوں گا، میرے دیر سے چلی جاؤ، اور 20 درہم اس کو زیادہ راہ دے کر رات کے وقت نکال دیا۔ وہ غریب تمام رات چلتی رہی۔ صبح ایک گاؤں میں پہنچی، دیکھا کہ ایک شخص دار پر کھینچا گیا اور ابھی زندہ ہے۔ اس کا حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ 20 درہم کا قرض دار ہے، اور ان کے ہاں کا یہ قاعدہ ہے کہ جو شخص 20 درہم کا قرض دار ہوتا ہے اس کو دار پر لٹکا دیتے ہیں اور جب تک ادا نہیں کرتے اس کو نہیں اتارتے۔ اس عورت نے یہ سن کر وہ 20 درہم اس کو دیے اور اس شخص کو رہا کر دیا۔ اس شخص نے کہا اے مہربان خاتون، آپ کے ایسا احسان مجھ پر کسی نے نہیں کیا کہ آپ نے مجھے موت سے بچا لیا، لہٰذا آپ جہاں جائیں گی میں آپ کی خدمت کے لیے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ غرض کے دونوں ہمراہ چلے اور ایک دریا کے کنارے پہنچے، وہاں چند کشتیاں دیکھیں۔ مرد نے کہا آپ ٹھہریں، میں ان کشتیوں کے مالک کی مزدوری کر کے کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ پھر ان کشتی والوں کے پاس آیا اور پوچھا کہ ان کشتیوں میں کس قسم کے سامان ہیں۔ انہوں نے بتایا مختلف قیمتی چیزیں مثل جواہرات و عنبر وغیرہ کے ہیں، اور یہ دوسری کشتی جو خالی ہے وہ خود ہماری سواری کے لیے۔ اس نے پوچھا کہ ان چیزوں کی قیمت کیا ہوگی؟ کہا بہت زیادہ کہ ہم کو بھی صحیح طور پر نہیں معلوم۔ اس نے کہا میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے سامان سے زیادہ قیمتی ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا ایک کنیز ہے، نہایت حسین و جمیل کہ اس سے زیادہ حسین تم نے کبھی دیکھا نہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اسے ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔ اس نے کہا پہلے تم میں سے کوئی جا کر اسے دیکھ تو لے، اس طرح کہ وہ کنیز نہ جاننے پائے، پھر اس کے بعد مجھے اس کی قیمت دینا، اور جب میں قیمت لے کر چلا جاؤں تو اس پر قبضہ کرنا۔ ان لوگوں نے منظور کیا اور ایک آدمی اس عورت کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ اس نے آ کر بیان کیا کہ اس سے زیادہ خوبصورت میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی ہے۔ غرض 10,000 درہم میں اس مرد نے اس زن مظلومہ کو فروخت کر دیا اور قیمت لے کر چل دیا۔ جب وہ غائب ہو گیا تو لوگ اس کے پاس آئے اور کہا اے کنیز کشتی میں چل کر بیٹھ۔ اس عورت نے پوچھا کیوں؟ ان لوگوں نے کہا تیرے آقا سے ہم نے تجھ کو خرید لیا۔ اس نے کہا وہ میرا آقا اور مالک نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا ہیلے حوالے مت کر، اگر تو بخوشی نہیں چلے گی تو ہم زبردستی لے چلیں گے۔ آخر مجبور ہو کر ان کے ساتھ دریا کے کنارے آئی۔ جب کشتیوں کے پاس پہنچی تو ان میں ہر ایک دوسرے سے بدگمان ہو گیا اور اس عورت کا کشتی پر بیٹھنا گوارا نہ کیا۔ آخر جس کشتی پر ان کے سامان تھے اس پر سوار کیا اور خود سب کے سب اس خالی کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ جب وہ کشتیاں بیچ دریا میں پہنچی تو خدا نے ایک ہوا بھیجی اور وہ کشتی جس پر سب مرد سوار تھے ڈوب گئی، اور ہوا نے اس عورت کی کشتی کو ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ وہ عفیفہ کشتی سے اتری اور کشتی کو کنارے باندھی اور جزیرے میں گھومنے لگی۔ ایک جگہ ایک عمدہ مکان نظر آیا جس کے قریب چشمہ تھا اور میوہ دار درخت تھے۔ دل میں بولی کہ اسی جزیرے میں رہوں گی اور انہی درختوں کے پھل کھاؤں گی اور یہی پانی پیوں گی اور باقی عمر عبادت الہی میں بسر کر دوں گی۔ خدا نے اس زمانے کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کو وحی فرمائی کہ اس بادشاہ کے پاس جائیں جس کے حکم سے قاضی نے اس عورت کو سنسار کیا تھا، اور کہیں کہ فلاں جزیرے میں میری ایک کنیز ہے،
اے بادشاہ تو اپنی تمام رعایا کو لے کر اس کے پاس جا اور اس کے سامنے سب اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اس سے التجا کریں کہ وہ ان سب گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر دے تو میں بھی تم کو بخشوں گا، ورنہ سخت عذاب میں مبتلا کروں گا۔ جب پیغمبر نے یہ پیغام اس بادشاہ کو پہنچایا، وہ اپنی تمام رعایا کو لے کر اس جزیرے میں آیا اور ایک عورت کو دیکھا، اس کے پاس حاضر ہو کر بولا، اس قاضی نے مجھ سے آ کر شکایت کی کہ میرے بھائی کی زوجہ نے زنا کی ہے اور میں نے اس کے سنسار کا حکم دے دیا بغیر اس کی کوئی گواہی طلب کرتا۔ ڈرتا ہوں کہ اس معاملے میں مجھ سے کوئی ظلم ہو گیا ہو، کیا تم میرے لیے استغفار کرو گی؟ عورت نے کہا، خدا تم کو بخشے، بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد اس کا شوہر اس کے پاس آیا جس نے اس کو نہ پہچانا اور کہا، میری ایک زوجہ تھی، نہایت نیک نفس، میں اس کو چھوڑ کر شہر سے باہر گیا، حالانکہ وہ راضی نہ تھی۔ میں نے اپنے بھائی سے اس کی سفارش کی کہ اس کی کفالت کرتا رہے۔ جب میں واپس آیا تو بھائی سے اس کا حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس نے بدکاری کی تھی۔ بھائی نے اس کو سنسار کر دیا۔ مجھے خوف ہے کہ اس کے بارے میں مجھ سے کوئی غلطی اور تقصیر ہوئی ہو، خدا سے دعا کرو کہ مجھے بخش دے۔ اس نے کہا، خدا تم کو بھی معاف کرے، بیٹھ جاؤ، اور اس کو بادشاہ کے پہلو میں بٹھایا۔ پھر قاضی آیا اور اس نے اپنی غلطیاں بیان کی اور کہا کہ میرے لیے خدا سے مغفرت طلب کرو۔ اس نے کہا، خدا تم کو بھی بخش دے، بیٹھ جاؤ، اور اپنے شوہر کی جانب رخ کر کے کہا کہ سن لو۔ اس کے بعد دیرانی نے معذرت کی، اس کو بھی کہا، خدا تم کو بھی بخشے، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ پھر دیرانی کا غلام حاضر ہوا اور اس نے اپنی شرارت و ظلم بیان کر کے کہا، خدا سے میرے لیے بھی سفارش کر دو۔ اس نے کہا، خدا تم کو بھی معاف کرے، بیٹھ جاؤ۔ پھر دیرانی سے بولی کہ سن لو۔ سب کے بعد وہ مرد جس کو اس نے دار پر سے چھڑایا تھا حاضر ہوا اور اپنی احسان فراموشی بیان کی۔ عورت نے کہا، خدا تجھ کو نہ بخشے کیونکہ تو نے نیکی کے عوض بدی کی ہے۔ پھر اس زن عابدہ نے اپنے شوہر کی طرف رخ کیا اور بولی، میں تمہاری زوجہ ہوں، جو کچھ تم نے سنا وہ سب معاملہ میرے ہی بارے میں تھا۔ اب مجھ کو شوہر کی ضرورت نہیں، چاہتی ہوں کہ یہ کشتی جو زر و جواہر سے بھری ہوئی تم لے لو اور مصرف ملاؤ اور مجھے اسی جزیرے میں رہنے دو کہ اپنے معبود کی عبادت کروں۔ تم نے دیکھا کہ مجھے مردوں کے ہاتھوں سے کیسی تکلیفیں پہنچیں۔ غرض شوہر نے اس کو وہیں چھوڑا اور کشتی پر قبضہ کیا اور بادشاہ تمام اہل سلطنت کے واپس اپنے شہر آیا۔ ابن بابویہ نے حضرت علی بن حسین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کفن چور تھا جو مردوں کی قبر کھود کر ان کے کفن لے لیا کرتا تھا۔ اس کا ایک ہمسایہ بیمار ہوا، اس کو خوف ہوا کہ کہیں وہ میرا کفن بھی نہ لے جائے۔ اس نے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی میرا برتاؤ تمہارے ساتھ کیسا رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ میرے نیک ہمسائے ہیں۔ تب اس نے کہا کہ میری ایک حاجت ہے۔ اس نے کہا، فرمائیے، آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اس نے 2 کفن اس کے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ اس میں سے جو بہتر ہو اسے لے لو اور دوسرا میرے لیے چھوڑ دو، اور جب میں اس کفن میں دفن کر دیا جاؤں تو میری قبر مت کھودنا اور مجھے عریاں مت کرنا۔ اس نے کہا، آپ اطمینان رکھیں، آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مرد بیمار نے اصرار کر کے ایک کفن اس کو دے دیا جو بہتر تھا۔ جب وہ مر گیا اور اس کو دفن کر دیا گیا تو اس کفن چور نے سوچا کہ اب یہ کیا جانے کہ میں نے اس کا کفن لے لیا ہے یا چھوڑ دیا۔ آخر اس کی قبر پر آ کر اس کو کھودنا چاہا۔ ناگاہ ایک آواز سنی، کوئی کہتا ہے کہ قبر کو مت کھودو۔ یہ سن کر وہ ڈرا اور واپس چلا گیا اور اپنے لڑکوں کو جمع کر کے کہا، میں تمہارے لیے کیسا باپ ہوں؟ وہ بولے، نہایت مہربان۔ تو کہا، میں تم سے خواہش رکھتا ہوں۔ پوچھا، وہ کیا ہے؟ جو کچھ کہیے، ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ اس نے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھ کو جلا دینا۔ جب میں جل جاؤں میری ہڈیوں کو چور کر کے جب تیز اور سخت ہوا چلے تو اس میں سے نصف صحرا کی جانب اور باقی نصف دریا کی طرف اڑا دینا۔ لڑکوں نے کہا، اچھا ایسا ہی کریں گے۔ جب وہ مر گیا تو اس کی وصیت کے موافق لڑکوں نے عمل کیا۔ اسی حال میں خدا نے صحرا کو حکم دیا کہ جو کچھ تیری طرف اس شخص کی ہڈیاں آئی ہیں ان کو یکجا کر۔ اسی طرح دریا کو حکم دیا کہ جو کچھ تجھ میں ہے اس کی ہڈیاں جمع کر، اور اس کو زندہ کر کے کھڑا کیا اور پوچھا کہ کس سبب سے تو نے ایسی وصیت کی تھی؟ اس نے عرض کی کہ معبود تیری عزت کی قسم، تیرے خوف سے ایسا کیا تھا۔ فرمایا، اچھا اگر میرے خوف سے ایسا کیا تو تیرے دعوے داروں کو میں روز قیامت راضی کروں گا اور تیرے خوف کو امن سے بدل دوں گا اور تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔
بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک بدکار عورت بنی اسرائیل میں تھی جو نوجوانوں کو اپنے اوپر فریفتہ کیا کرتی۔ ایک روز ایک شخص نے اس سے کہا کہ اگر فلاں مشہور عابد اس کو دیکھے تو ضرور عاشق ہو جائے۔ اس عورت نے جب یہ سنا تو بولی، خدا کی قسم اس کے گھر جا کر اس کو راہ پر لاؤں گی۔ اور اسی شب وہ اس کے گھر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، اے عابد آج رات مجھے پناہ دے۔ اس نے انکار کیا۔ عورت نے کہا، بنی اسرائیل کے چند نوجوانوں نے میرا پیچھا کر رکھا ہے اور مجھ سے زنا کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے بھاگ کر پناہ لینے آئی ہوں۔ اگر تم دروازہ نہ کھولو گے وہ یہاں پہنچ جائیں گے اور میری عصمت دری کریں گے۔ عابد نے جب یہ بات سنی دروازہ کھول دیا، عورت گھر میں داخل ہوئی اور اپنے برقعے کو اتارا۔ عابد نے حسن و جمال کو دیکھا تو بے اختیار ہو گیا اور ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ جب ہوش آیا تو اپنا ہاتھ اس عورت کے جسم پر دیکھا، اسی وقت متنبہ ہوا اور ہاتھ ہٹا لیا۔ ایک دیگ اس کے یہاں تھی جس کے نیچے آگ جلا کرتی تھی۔ وہ دوڑا ہوا گیا اور اپنے اس ہاتھ کو دیگ کے نیچے آگ میں رکھ دیا۔ عورت نے پوچھا، یہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، اپنے ہاتھ کو دنیا کی آگ سے جلاتا ہوں، شاید عقبہ کی آگ سے نجات پا جاؤں۔ عورت دوڑی ہوئی باہر گئی اور بنی اسرائیل کو اطلاع دی کہ عابد کی خبر لو، وہ اپنا ہاتھ جلائے ڈالتا ہے۔ لوگ یہ سن کر اس کے گھر پر دوڑے ہوئے آئے، مگر اس وقت پہنچے جب کہ عابد کا تمام ہاتھ جل چکا تھا۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک عابد نے عورتوں سے علیحدگی اختیار کر رکھی تھی، اس سبب سے شیطان کے شر سے بے خوف ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک رات اس کے گھر ایک عورت مہمان آ گئی اور اس کے دل میں شیطان وسوسے ڈالنے لگا۔ جوں وہ ملعون اس عابد کو وسوسے میں مبتلا کرتا، عابد اپنی انگلیوں میں سے ایک انگلی آگ میں ڈالتا تھا تاکہ آتش جہنم یاد آتی رہے۔ اس طرح قیامت کی آگ سے شیطانی وسوسے کو یاد دلاتا رہا اور شعلہ آتشی اس کی خواہش بد کو زائل کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی تو اس عورت نے کہا کہ تو آج کی شب میرے لیے بری مہمان ثابت ہوئی، بس اب چلی جا۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص کی عبادت اور دینداری کی تعریف کی۔ حضرت نے دریافت کیا کہ اس کی عقل کتنی ہے؟ عرض کی، مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا، ثواب بقدر عقل ہوا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا عبادت گزار تھا، وہ ایک جزیرے میں عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ جزیرہ بہت سرسبز و شاداب تھا، جس میں چشمے صاف و شفاف اور بہت سے میوہ دار درخت تھے۔ ایک روز اس کی طرف ایک فرشتے کا گزر ہوا جس کو اس کی عبادت بہت پسند آئی اور بارگاہ معبود میں عرض کی، پالنے والے اس کی عبادت کے ثواب سے مجھے آگاہ فرما۔ خدا نے جب اس کو اس کے ثواب سے مطلع کیا تو فرشتے کو عبادت کے مقابلے میں ثواب بہت کم معلوم ہوا۔ اس وقت خدا نے اس کو وحی فرمائی کہ جا کر اس عابد کی مصاحبت اختیار کرے۔ وہ فرشتہ انسان کی صورت میں اس کے پاس آیا۔ عابد نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں بھی عبادت گزار ہوں کہ میں نے اس مقام کی اور تیری عبادت کی تعریف سنی تو میں نے چاہا کہ تیرے پاس رہ کر عبادت خدا کروں۔ دوسرے روز صبح کو فرشتہ آیا، یہ تمہارا مکان بہت دلکش اور عبادت ہی کے لائق ہے۔ عابد نے کہا، اس میں ایک عیب ہے۔ پوچھا، وہ کیا ہے؟ وہ کیا؟ کہا، ہمارے خدا کا کوئی گدھا نہیں کہ ہم اس کو اس مقام پر چرائیں تاکہ یہ گھاس چارہ ضائع نہ ہوتی۔ فرشتہ نے کہا، خدا کو گدھے کی ضرورت نہیں۔ اس سے کہا، اگر وہ گدھا رکھتا ہو تو یہ گھاس ضائع نہ ہوتی۔ اس وقت خدا نے اس فرشتے کو وحی فرمائی کہ میں نے اس کے عمل کا ثواب اس کی عقل کے موافق قرار دیا ہے۔ بسند حسن حفص بن بختری سے منقول ہے کہ میں ایک مرتبہ تاخیر سے صبح کو گیا۔ جب حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت نے دیر میں آنے کا سبب پوچھا۔ میں نے عرض کی، حضور پر فدا ہوں، میں ایک شخص کا ضامن ہو گیا تھا جس نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور اپنا قرض ادا نہ کیا اور مجھ سے مطالبہ کیا گیا، اس سبب سے حج کے لیے پہلے سے نہ آ سکا۔ حضرت نے فرمایا، تجھ کو کسی کی ضمانت کی کیا پڑی تھی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ ضامن ہونے کے سبب قرناہے گزشتہ ہلاک ہو گئے؟ پھر فرمایا کہ ایک جماعت نے بہت گناہ کیا اور اپنے گناہوں سے بہت خائف و ہراساں ہوئے۔ ایک دوسری جماعت نے ہمدردی میں کہا کہ تمہارے تمام گناہ ہمارے سر ہیں، اس لیے خدا نے ان لوگوں پر عذاب نازل فرمایا کہ وہ لوگ تو میرے عذاب سے ڈرے
اور تم کو اس قدر جرت کہ میرا خوف ہی نہ ہوا۔ اس بیان کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 75 کا اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 76 کا آغاز اسی باب سے کیا جائے گا انشاءاللہ۔